میلاد کی محفل ہے رحمت کا پیغام، چراغ دین ہے ان کا کلام۔ خدا نے عطا کی ہے امت کو خوشی کہ دنیا میں آئے ہیں آقا نبی۔ اندھیروں میں آیا اجالا نبی، مصیبت میں امت کا سہارا نبی۔ جہاں کے دلوں کو سکون مل گیا، مدینے میں جب نور اتارا نبی۔ زمین و زماں سب منور ہوئے، خدا کا ہے سب سے پیارا نبی کہ دنیا میں آئے ہیں آقا نبی، مصیبت میں امت کا سہارا نبی۔ یاد رکھیے گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ اس بابرکت مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت مہینے میں کون سا درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ میلاد النبی کی رات کو کیسے گزاریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، برکتوں والا، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آیا ہے۔ اس میں وہ رات، وہ عظیم بابرکت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول مبارک دن میں۔ اچھا، اس بابرکت رات کے حوالے سے بات کریں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کو ایک سچے مسلمان کو کیسے گزارنی چاہیے تاکہ ہم اس رات کی فضیلتیں حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا سکیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا شکر۔ تو دیکھیے، 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ رات دراصل شکرانے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے عبادت اور ذکر الہی۔ تو دیکھیے، اس رات کو فضول باتوں یا کھیل تماشے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس رات قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، خاص طور پر درود شریف پڑھنا بہت اہم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اچھا، میلاد النبی کی رات کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو یاد کریں، آقا دو جہاں کی رحمت اخلاق پر ان کے واقعات بیان کریں، ان کی سنتوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت واقعات سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ پر ہے نیک اعمال اور صدقہ۔ اس مبارک رات میں صدقہ خیرات کرنی چاہیے، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا۔ یاد رکھیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اس بابرکت مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور کون سا درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکی ہوں۔ آتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ کی طرف، جو ہے دعا اور اختتام۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی زندگی کو ان کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی ہدایت دے، اور ہمیں آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ویسے بھی درود پاک کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ شامل کرنے سے، پڑھنے سے اللہ رب العزت آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب
کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ زندگی عطا کر جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو، اور وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو، اور وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو، اور وہ موت دینا جس میں ایمان ہو، اور وہ جنت عطا فرمانا جس میں ہمارا مقام ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ میں پھر دوبارہ کہنا یہ چاہوں گی کہ میلاد النبی کی اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا